السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیسے کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کیسے کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر یقین کیسے کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین پر اعتماد، توکل علی اللہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان نے بھی اسے اپنایا اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مصیبتوں سے چھٹکارا دیا۔ دنیاوی مصیبتوں میں جب وہ انسان پڑا، جب وہ انسان مصیبتوں کے اندر گھرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھٹکارا دیا، نجات دلایا۔ در حقیقت یہ شے ہی ایسی ہے، توکل علی اللہ، جس انسان نے بھی اپنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ جو انسان بھی اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اسے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین پر توکل کیا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا، اور اسے اللہ پر یقین کامل تھا، اسے اٹوٹ وشواس تھا، اللہ رب العالمین پر آنکھیں بند کر کے وہ یقین کرنے والا شخص تھا۔ تو جب اللہ رب العالمین پر وہ اتنا اعتماد کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دہکتی ہوئی آگ سے، آسمان چھوتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھا، اللہ رب العالمین نے اسے بچا لیا۔ یہ اللہ پر اعتماد کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد کرنے کا پھل ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، ظالموں کے ظلم سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین کیجئے، اللہ پر اعتماد کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر اعتماد کیا تو آپ نے سنا نہیں، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے بیچوں بیچ ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو راستہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آسانی کے ساتھ اس راستے کو طے کر لیا۔ لیکن جو لوگ اللہ پہ یقین کامل رکھنے والے نہیں تھے، جو لوگ اللہ پر اعتماد کرنے والے نہیں تھے، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے نہیں تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سمندر کے اندر کس طرح سے غرق کر دیا، کیسے اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا اور انہیں وہیں پہ موت کی گھاٹ اتار دیا۔ تو جو بھی انسان اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کے لیے مختلف اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے سامان، ایسے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، انسان کا دماغ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے ایسے اسباب اللہ رب العالمین مہیا کر دیتے ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کس طرح سے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے نکالا، جبکہ ان کی جو ہے انہیں دیکھنے کے لیے اور ان کی جان لینے کے لیے، ان کو جو ہے موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے وہاں پہ سپاہی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، اور صرف نکالا ہی نہیں بلکہ اپنی حفاظت میں لے لیا۔ آپ غار کے اندر موجود تھے، وہاں بھی دشمن آپ پہنچے، وہاں آپ علیہ السلام کے سروں کے اوپر دشمن نظر آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ صدیق اکبر کو کہنے لگے، اے صدیق، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں غم ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہ پر اعتماد، یہ ہے اللہ پہ بھروسہ۔ آپ اللہ پہ یقین کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے نکالے گا، ہر پریشانی سے نکالے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آپ کو جو ہے توکل علی اللہ سمجھنا ہے، اللہ پر بھروسہ سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کیسے کرنا چاہیے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس واقعے کو ذرا غور سے سننا۔ ایک بچہ تھا،
وہ اسکول ہر روز جایا کرتا تھا۔ وہ اسکول سے جب بھی واپس آتا اپنی کتابیں رکھ کر اپنی ماں سے وہ کہتا کہ امی مجھے روٹی دو، امی مجھے روٹی دو۔ ہر روز کا اس کا یہی معمول تھا۔ لیکن اس کی ماں موحدہ تھی، اس کی ماں اللہ والی تھی، اس کی ماں مومنہ تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ میرا بیٹا ہر روز مجھ سے روٹی مانگتا ہے، کہیں میرے بیٹے کے دل میں یہ عقیدہ نہ بیٹھ جائے کہ میری امی روٹی دینے پر قدرت رکھتی ہے اور اللہ رب العالمین، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی روٹی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور میرا بیٹا ہر روز مجھ سے روٹی مانگتا ہے، کہیں اس کے دل میں عقیدہ یہ نہ بیٹھ جائے کہ میری امی ہی مجھے روٹی دیتی ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، پیار سے اسے سمجھایا کہ بیٹا تمہیں جب روٹی مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگنا، تمہیں جب کھانا طلب کرنا ہو اللہ رب العالمین سے طلب کرنا۔ اس ماں کی باتیں بیٹے کے دل میں آ گئی، وہ سمجھ گیا، بیٹا اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا، اور جب بھی اسکول سے واپس آتا کتابیں رکھ کر دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے ننھے ہاتھوں کو، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا دیتا اور کہتا کہ یا اللہ تعالیٰ، اے میرے اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دو، اے میرے اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دو۔ اور اس کی ماں نے یہ ترکیب اپنائی ہوئی تھی کہ میرا بیٹا جب اسکول سے گھر آئے اس سے 2-4 منٹ پہلے وہ گرم گرم روٹی برتن میں ڈھک کے رکھ دیتی تھی، اور وہ بچہ جب اسکول سے آتا اور دعائیں کرتا اللہ سے، دعا کرنے کے بعد اللہ سے روٹی مانگنے کے بعد جب اس برتن کو اٹھاتا تو وہاں گرم گرم روٹی موجود پاتا۔ اس بچے کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھتا چلا گیا کہ اللہ رب العالمین روٹی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، اللہ رب العالمین کھانا مہیا کرتا ہے۔ ہر روز وہ بچہ آتا اور اسکول سے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا کہ اللہ مجھے روٹی دو، اللہ مجھے روٹی دو، اللہ مجھے روٹی دو۔ اس طرح سے وہ برتن کو اٹھاتا، گرم گرم روٹی وہاں پہ موجود پاتا، کیونکہ اس کی ماں 2-3 منٹ پہلے رکھ چکی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے چلتا رہا۔ اپنے بیٹے کے دل میں اس موحدہ ماں نے یہ عقیدہ بٹھاتا چلا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روٹی دینے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہی روزی دینے پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ اس کے ذہن میں مضبوط ہوتا چلا گیا، اس کے دل میں بیٹھتا چلا گیا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ اسکول سے گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو، معصوم ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے روٹی دے، اللہ مجھے روٹی دے۔ یہ بات اس کی ماں نے جب سنی، اس کی ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ روٹی رکھنا ہی بھول گئی تھی، آج پلیٹ کے نیچے برتن میں روٹی رکھنا ہی بھول گئی تھی۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تو میرا بیٹا اتنے دن سے میری جو محنت تھی اس محنت پہ پانی پھر جائے گا، میرے بیٹے کے دل میں یہ عقیدہ آج ختم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین روٹی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے وہ ماں ادھر ہی اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھا دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ پروردگار، میں بھولی ہوں تیرے بھلانے سے، میں روٹی رکھنا بھولی ہوں تیرے بھلانے سے، اس لیے پروردگار آج تو اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دے۔ اگر آج تو نے اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو میرے بیٹے کے دل سے یہ عقیدہ نکل جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہی روٹی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ پروردگار، اگر آج تو نے اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو میرا بیٹا یہی سمجھنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی روٹی دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے پروردگار، اس لیے میرے مولا، اے رؤوف الرحیم، اے غفور الرحیم، اے ہر چیز پر قادر، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا رب، میری اس فریاد کو سن لے اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دے۔ اور پھر جب یہ بچہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ کر اللہ رب العالمین سے روٹی طلب کر کے جب وہ برتن کو اٹھاتا ہے تو وہاں گرم گرم روٹی موجود پاتا ہے، گرم گرم روٹی وہاں پہ موجود پاتا ہے۔ وہ بچہ اس روٹی کو کھانے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی اسے بھوکا نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ قابل یقین رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه کہ جو بھی انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین سے خوف رکھے گا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے تمام خواہشات کو ترک کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے اسباب مہیا فرما دیں گے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے نکالے گا، انہیں ظالموں کے ظلم سے نکالے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں تک انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اکیلے ان کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین کی اکیلی ذات ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ اعتماد رکھو، اللہ رب العالمین بہت قدرت والا ہے، اللہ رب العالمین بہت پاورفل ہے، اللہ رب العالمین بہت ہی طاقت والا ہے، اس لیے اللہ کی طاقت کو پہچانو۔